نجم علی صاحب، یہ اچانک سے کچھ خبریں آئیں کہ غالباً آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یا ان کو ہٹائے جانے کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک میٹنگ بھی ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ یہ خبریں چل کیوں رہی ہیں. اس پہ میری اطلاع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے لفظ ٹرائل بلون کا استعمال کیا ہے کہ یہ کوئی اس وقت فیلرز چھوڑے جا رہے ہیں مارکیٹ میں. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جس طریقے سے شیر و شکر چلے آ رہے ہیں 3.5 سال سے آگے بھی یہی سلسلہ چلے گا یا کچھ دوریاں پیدا ہوئی ہیں؟ اچھا عیسیٰ، میں دو چیزوں پہ، ایک تو آپ کا سوال ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں چیزوں کو مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم جسے ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں فوج پر چڑھ دوڑیں، فوج سیاسی جماعتوں پر چڑھ دوڑے، کوئی 9 مئی برپا کرے، کوئی اس قسم کا کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ پرائم منسٹر سے لڑ رہا ہو. ہمیں اس کلچر سے باہر آنا پڑے گا اور کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ، آپ اسے اچھا سمجھیں برا سمجھیں، میری یہ رائے اس وقت بھی تھی جب مسلم لیگ نون جو تھی مزاحمت کر رہی تھی. میں نے کالموں کی ایک پوری سیریز لکھی تھی، اس کا بڑا ریئیکشن بھی آیا. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو معاملات مل بیٹھ کر آپس میں سلجھانے ہوں گے. یہ جو مزاحمت اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ نہیں چلیں گی. اس کا نقصان سیاسی جماعتوں کو ہوگا، سیاست کو ہوگا، جمہوریت کو ہوگا. صحیح. اب آ جائیں ان خبروں کے اوپر. میری خبریں ایک سے زیادہ آئیں. مثال کے طور پہ ایک خبر آئی کہ میاں نواز شریف اڈیالہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر ملاقات کریں گے. خبر یہ آئی کہ صدر آصف زرداری جو ہیں ان کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. پھر خبر یہ آئی کہ کوئی ملک ریاض کے ساتھ مفاہمت ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں ان خبروں میں ایک جو اچھا، اس میں یہ خبر بھی آئی نجم علی صاحب، یہ خبر بھی آئی کہ غالباً آصف زرداری صاحب کے حوالے سے جو رنجش ہے وہ یہ ہے کہ جو نہروں کا معاملہ تھا اس پہ پیپلز پارٹی نے ڈرٹی پلے کیا. کوئی انفارمیشن لیک کر دی سندھ کی کانفرنس جماعتوں کو، انہوں نے ہنگامہ آرائی اور احتجاج شروع کر دیا اور ایس آئی ایف سی کا ایک بہترین پروجیکٹ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. ہوتا کیا ہے کہ کانسپریسی تھیوری جب بھی آپ نے بنانی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی بیس بنائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی جواز بنایا جاتا ہے. اب آپ خود ایک اینکر پرسن ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے کیا اس وقت ایسی کوئی صورتحال ہے کہ صدر آصف زرداری کو ہٹایا جا سکے؟ کیا وہ صدر عارف علوی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے ناقابل قبول تھے، کیا ان کو ہٹایا جا سکا تھا؟ بڑا لیبوریس پروسیس ہے، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں چیزیں. آپ کو مواخذے کی تحریک کے لیے نمبر چاہیے. پیپلز پارٹی کو جیسے ہی اس گیم میں لے کے آئیں گے تو آپ کے پاس تو دو اکثریت نہیں رہے گی. آپ تو مواخذہ نہیں کر سکیں گے. جب آپ مواخذہ کر ہی نہیں سکیں گے تو آپ اس قسم کی حماقت، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ایک کیلکولیٹڈ گیم نہیں کریں گے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام محض افواہیں ہیں، فیک نیوز ہے. اور ہمارا المیہ بھی یہ ہے کہ ہم اس قسم کی فیک نیوز میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو 27 چینلز کو آپ نے جو بات کی، میں ان کے ساتھ ملا کر کہوں گا کہ ہمارے جو دوست اس وقت، بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے جو دوست اس وقت یہ خبر دے رہے ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کا چینل تو یہ خبر نہیں دے رہا. ان کا چینل کیوں یہ خبر نہیں دے رہا؟ ایک رپورٹر کا سب سے بڑا کام تو یہی ہے نا کہ اس کی یوٹیوب چینل کی بجائے اس کے اوپر بڑی خبر ہے تو اس کے پاس ایک نیشنل لیول کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل موجود ہے تو وہاں پر وہ اس کو بریک کر دے، وہاں پر لے کر جائے. لیکن ہمیں وہاں پر اس کا رد عمل تو نظر آتا ہے، لیکن ہمیں وہ خبر نظر نہیں آتی. تو میرا خیال ہے یہ فیک نیوز ہے. نہیں، یہ خبر تو رپورٹ ہوئی ہے. آپ 27 چینلز کی بندش کے بعد ریئیکشن، میں آپ کو بتاتا ہوں نا عیسیٰ، وہ ریئیکشن میں رپورٹ ہوئی ہے. جب یہ خبر آئی، جب یہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوئی، پھر اس پہ رد عمل آنا شروع ہوا تو پھر یہ ڈسکس ہوئی. یہ خبر کے طور پہ کسی بھی نیشنل ٹیلی ویژن پر خبر کے طور پر ڈسکس نہیں ہوئی. اور آگے میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہوں گا کہ ان کی سیاست وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کیسے کرنا ہے، لیکن ان کو سیکھنا چاہیے. مسلم لیگ نون سے سیکھیں، پیپلز پارٹی سے سیکھیں. وہ یہ سب کچھ کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے 9 مئی نہیں کیا لیکن وہ سب کچھ کر چکے ہوئے ہیں. ایک جو پارٹی ہے وہ اپنے لیڈر کی جان کا نذرانہ پیش کر چکی ہوئی ہے. دوسری وزیر اعظم شہید ہو چکی ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون اپنی قیادت کو بار بار جلا وطن کروا چکے ہوئے ہیں. تو ان دا اینڈ آپ کو پاکستان کے معروضی حالات کو سمجھتے ہوئے اسی طرح جس طرح آپ 2011 میں 30 اکتوبر کا جلسہ آپ نے کیا تھا 2011 کا، اس طرح آگے چلیں. ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے بری لگ رہی ہو، غلط لگ رہی ہو، لیکن ایک اینالسٹ کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے، آئین کے مطابق، جمہوریت کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے.
اور رہ گئی بات یہ کہ یہ کوئی طوفان برپا کر لیں گے، تو میں نے بتا دیا 26 نومبر کو جب بشرا بی بی بھاگی، جب گنڈا پور سب بھاگے، اس کے بعد اس سے پہلے میں نے خود دیکھا لاہور کی سڑکوں پر ان کے مرکزی سیکرٹری جنرل راجہ سلمان اکرم جو 24 تاریخ کو، آپ یقین کیجئے گاڑی میں اکیلے اپنے موبائل فون پہ ویڈیو بناتے ہوئے پھر رہے تھے، 24 کو ان کی نکلنے کی کال تھی، اکیلے پھر رہے تھے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان کچھ نہیں ملے گا، بلکہ مجھے تو اس دفعہ لگتا ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا سے جو ریزسٹنس ملے گی وہ بھی عجیب ہوگی۔ تو میرا خیال ہے نہ کریں، اپنے خیبر پختونخوا جو گڑھ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی لوگ نہیں نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے سر،